السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم دیکھیں گے پاکستان کے زرعی شعبہ میں خامیاں یا وہ کیا ریزنس ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر پاکستان کی فی ایکڑ پیداوار کم رہ جاتی ہے ہر سال۔ تو سب سے پہلی جو پرابلم ہے پاکستان کے زرعی شعبہ کو وہ ہے سیم اور تھور۔ اور سیم اور تھور کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، سیم سے مراد یہ ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح جب اوپر آ جاتی ہے تو اس کو ہم سیم کی صورتحال کہتے ہیں، اور جب پانی ایواپوریٹ ہو کر اپنی نمکیات جو ہیں وہ زمین کی بیرونی سطح پر چھوڑ جاتا ہے تو اس کو ہم تھور کہتے ہیں۔ تو اب سے دونوں زمین کو ناکارہ بناتے ہیں۔ یہ زمین کی بیماری ہم کہہ سکتے ہیں، دونوں زمین کی بیماریاں ہیں۔ جب تھور سطح زمین بھی ناکارہ بنجر ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ کلٹیویشن نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے زیر زمین اگر پانی کی سطح بلند ہو تو وہاں پر بھی ہم وہ کاشت نہیں کر سکتے، زمین قابل کاشت نہیں رہتی۔ تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق سیم اور تھور کی وجہ سے خراب ہونے والی جو زمین ہے وہ 1,00,000 ایکڑ سالانہ ہے۔ تو ہر سال جو ہے وہ 1,00,000 ایکڑ زمین سیم اور تھور کی وجہ سے ناکارہ ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ملک کے اندر جو زرعی شعبہ ہے اس کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو پا رہا یا وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری جو پرابلم ہے وہ قابل کاشت رقبے میں کمی ہونا ہے۔ پاکستان میں کل جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ 55 ملین ہیکٹر ہے، اور 55 ملین ہیکٹر میں سے صرف 21 ملین ہیکٹر پر کاشت کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی رقبہ یوں ہی پڑا ہے۔ اب وہ کیا ریزن ہے کیوں باقی رقبے کے اوپر کاشت نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہمارے جو کسان ہیں ان کے پاس سرمائے کی کمی ہے، پھر پانی کی قلت ہے۔ کچھ ایسی زمینیں ہیں جہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا، پانی کے ایکسیس میں نہیں ہے، تو جس وجہ سے کلٹیویشن سے رہ جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ سرکاری زمینیں ہیں اور وہ بیکار پڑی رہتی ہیں، حکومت اس کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ نہیں اگا رہی۔ پھر اس کے بعد سرکاری جو ہماری پالیسیز ہیں زرعی شعبہ سے ریلیٹڈ وہ ناقص ہیں، وہ اتنی اچھی مضبوط نہیں ہیں یا اتنی ایسی نہیں ہیں کہ وہ کسانوں کے لیے سہولیات فراہم کریں۔ پھر ہم غیر حاضر زمینداری سسٹم ہے، یعنی بڑے بڑے جاگیردار ہیں اور خود وہ دوسرے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، دوسرے شعبوں میں ہیں یا پالیٹکس میں ہیں، اور ان کی اپنی زمینوں پر خود کاشتکاری نہیں کر رہے بلکہ ٹھیکوں پر دے رکھی ہیں، مزارعین رکھے ہیں۔ تو جب وہ خود موجود نہ ہوں تو اس کی وجہ سے وہ ان کا پرسنل جو انٹرسٹ ہے اس میں نہیں ہوتا، زمین کی کاشت میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی پروڈکشن کم رہ جاتی ہے یا بعض اوقات وہ خود نہیں وہاں پر اگاتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شکار گاہوں کا قیام، پھر بڑے بڑے جاگیردار ہیں، انہوں نے بڑی بڑی اپنے فارم ہاؤسز بنا رکھے ہیں، شکار گاہیں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ ایسے وہاں پر جو ہے وہ کلٹیویشن نہیں ہو رہی۔ پھر آبادی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ شدید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے لوگ جو قابل کاشت زمینیں ہیں ان کے اوپر رہائشی مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی جو عمارات بن رہی ہیں، کارخانے بن رہے ہیں اور انسٹیٹیوشن اسکولز وغیرہ کھولے جا رہے ہیں، یعنی کہ زمین کو کاشتکاری کے کام سے نکال کر جو ہے وہ اس کے اوپر تعمیرات وغیرہ کی جا رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارا جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ روز بروز کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دوہری فصل کا کاشت نہ ہونا بھی بہت بڑی بات ہے پاکستان کے زرعی اگر دیکھیں نظام میں، تو ہمارے بہت زرعی شعبہ میں بہت کم ایسے رقبے ہیں جہاں 2 فصلیں سال میں کاشت کی جاتی ہیں۔ اگر ایک ملک میں 2 فصلیں تو ایک سال میں کاشت کی جائیں تو اس کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال میں ایک ہی فصل اگائی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی پروڈکشن کم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دقیانوسی اور فرسودہ طریقہ کاشتکاری کو اپنایا جاتا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی یہ ریزن ہے کہ ہمارا جو کاشتکار ہے اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اور وہ نہ ہی اس کا جو رویہ ہے وہ لچکدار قسم کا ہے، یعنی غیر لچکدار رویہ ہے، انفلیکسیبل ہے، یعنی وہ نئے جدید سسٹم کو اپنانا نہیں چاہتا۔
یا وہی پرانے طریقے جو بیلوں کے ذریعے سے ہل چلانا اور زمین کی تیاری کرنا، انہی کو وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ٹریڈیشنز کے ساتھ جڑا ہے کہ شاید یہی طریقے بہتر ہیں۔ تو جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا وہ نہیں جانتا۔ پھر فصل کی کٹائی کا جب سیزن آتا ہے تو لوگ ہارویسٹر یا تھریشرز وغیرہ کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہاتھوں سے کٹائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی کھلے آسمان تلے کئی دن سے جو پروڈکشن ہے یا فصل ہے وہ پڑی رہتی ہے، جس سے بہت موسمی حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور بہت سے اناج جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو بہتر بیج کھاد کی سہولیات بھی میسر نہیں ہے، کسان کو سرمایہ کی قلت ہے، ٹھیک ہے، مختلف ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ مہنگی کھاد کو افورڈ نہیں کر سکتا، پھر کیڑے مار ادویات نہیں خرید سکتا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جدید ٹیکنالوجی کو بھی وہ ایک تو استعمال جانتا نہیں، دوسرا اس کو استعمال میں لا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کرایہ یا جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی جو قیمت اسے پے کرنا پڑے گی وہ افورڈیبل نہیں ہے۔ تو ان سب وجوہات کی بنا پر زرعی شعبہ کی پیداوار کم رہ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں زرعی قرضے کے حصول میں دشواری ہے۔ اب ہمارا کسان غریب ہے تو اگر اس کو قرضہ مل جائے تو وہ اس کو اپنی زمین پر لگا سکتا ہے، پروڈکشن کو بڑھا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس 89% یا 89% ایسے کاشتکار ہیں جن کے پاس 10 ایکڑ سے بھی کم رقبہ ہے، اور اگر معاشی قطع یعنی ایک ایسا معاشی قطع سے مراد ہے ایسی زمین ہے، زمین کی اتنی مقدار جو آپ کو ایک ریزنیبل جو ہے انکم دے سکے، وہ 12 ایکڑ ہے۔ اگر ہم اس کو 12 ایکڑ قرار دیں تو پاکستان کے 89% کاشتکار جو ہیں کے رقبے جو ہیں وہ غیر معاشی ہیں، 89% کاشتکار ایسے ہیں جو 12 ایکڑ سے کم زمین رکھتے ہیں، تو اس لیے نہ تو وہ بچتیں کر سکتے ہیں نہ ہی سرمایہ کاری، اور ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ بیچارے سالہ سال قرضوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دادے کا قرض جو ہے وہ پوتا اتارتا ہے، اور اس طرح سے ایک شخص قرض میں بھی پیدا ہوتا ہے، قرض میں جوان ہوتا ہے اور قرض میں ہی مر جاتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ زرعی شعبہ میں غیر یقینیت پائی جاتی ہے، زرعی شعبہ جو ہے زیادہ ولنریبل ہوتا ہے، کیونکہ کھلے آسمان تلے فصل پڑی ہوتی ہے، کاشت ہوتی ہے، بارش آ جائے، آندھی آ جائے، بالکل فصل تیار ہو تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، سیلاب کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو بھی مالی ادارے ہیں وہ بینکس وغیرہ وہ جب کاشتکاروں کو قرضے دیں تو وہ تھوڑا ہیسیٹیشن فیل کرتے ہیں، وہ انہیں قرض دینے سے تھوڑا ہچکچاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ فصل میں انسرٹن حالات ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے لون واپس لینا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جو کسان ہیں، کسانوں کو قرض لینے کے لیے سہارا لینا پڑتا ہے زمینداروں کا، رشتہ داروں کا یا آڑھتیوں کا، اور یہ حضرات کسانوں کی مالی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھاری سود وصول کرتے ہیں، تو اس لیے زرعی شعبہ میں کسانوں کے لیے مالیات کی جو فراہمی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بینکس جو ہیں وہ قرض اتنا زیادہ مقدار میں جاری نہیں کرتے، اگر دیں گے تو بہت تھوڑے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینکوں سے قرض لینا ایک ان پڑھ شخص کے لیے، چونکہ ہم کسان دیکھتے ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ بینکنگ سسٹم کو سمجھنا، اس سے قرض لینا وہ بھی اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ اعلیٰ بیج کھاد آلات وغیرہ زرعی شعبے میں استعمال نہیں کر پاتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو زمین ہے وہ ذیلی تقسیم اور انتشار اراضی کا شکار ہے۔ اب ہماری آبادی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، پر قانون وراثت ایسا ہے جس کی بنا پر جو زمین ہے وہ چھوٹے چھوٹے قطعوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 14% ایسے کھیت ہیں جن کا رقبہ 1 سے 2 ایکڑ کے برابر ہے، یعنی کل رقبے کا جو اگر دیکھا جائے تو 25% ایسا ہے جو 3 سے 5 ایکڑ کے برابر ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں 5 ایکڑ تک کا رقبہ جو ہے وہ 68% ایسا رقبہ ہے پاکستان میں، جو یعنی 68% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 5 ایکڑ جو ہے وہ زمین ہے، تو اتنی زیادہ جو اگر ہم دیکھیں مقدار میں جو زمین ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اچھے بیج کا استعمال کرنا،
کا یا ٹریکٹرز کا، ٹیوبویلس کا، ہارویسٹرز کا استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں اس میں چھوٹے چھوٹے قطعات پر جب زمین کو تیار کرنا ہے تو پرانے فرسودہ روایتی آلات، اوزار اور روایتی طریقے ہی استعمال کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اگر ٹیوبویلس وغیرہ لگائے جائیں، ہارویسٹرز یا تھریشرز کے ذریعے سے جو استعمال میں لائے جائیں تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، وہ افورڈیبل نہیں ہوتی کسانوں کے لیے، تو اس وجہ سے بھی جو بذری پیداوار ہے وہ کم رہ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گھٹیا بیج اور کھادوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کسان جو سالہ سال سے بیج استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہی جو گھر کا بیج ہوتا ہے اسی کو لگا لیا جاتا ہے۔ نئے بیج، اچھے بیج، اس کی خریداری اس کے لیے ممکن نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس مالی وسائل کی قلت ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کھاد بھی مناسب مقدار میں ایک کسان جو ہے وہ زمین پر نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسان اکثر کھاد کی جگہ گوبر کا استعمال کرتے ہیں، اور کیڑے مار ادویات بھی کسانوں کی بہت سے باہر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار کم رہتی ہے۔ پھر ذخیرہ گاہیں اور سردگاہوں کی قلت ہے۔ اب زرعی اجناس چونکہ جلد کر سڑ جاتی ہیں، اس کو ذخیرہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کسانوں کے پاس کوئی گودام نہیں بنے ہوتے، اسٹور ہاؤسز نہیں ہوتے جہاں پر وہ اپنی جو فصل ہے اس کو رکھ سکیں۔ تو جب بھی فصل کاشت ہوتی ہے تو کسان جو ہے وہ اس کو فوری طور پر بیچنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کم پرائس پر ہی اس کو بیچ دے، اور اونے بونے داموں اکثر وہ اس کو فروخت کر دیتا ہے، اور آڑھتی حضرات اس سلسلے میں بہت کسانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ آڑھتی وہ شخص ہوتا ہے جو مڈل مین، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، درمیانی مارکیٹ تک مال کو لے جانے میں کسان اور مارکیٹ میں جو گاہک ہے اس کے درمیان جو ہے۔ تو آڑھتی حضرات اکثر اونے پونے داموں اجناس جو ہیں وہ خرید لیتے ہیں کسانوں سے، اور پھر اسے مہنگے داموں مارکیٹ میں جا کر فروخت کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ منافع کماتے ہیں اور کسان کے پاس کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کسان کی آمدنی کم رہتی ہے، جس کی وجہ سے بچت بھی کم ہوتی ہے، اور پھر سرمایہ بھی اس کے پاس کم ہوتا ہے، اور مزید اگلے سال جو ہے وہ اچھا بیج، کھاد وغیرہ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے زرعی شعبہ ہمارا پسماندہ رہ جاتا ہے، اس کی پروڈکشن کم رہ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زرعی منڈیوں کے نقائص سے۔ زرعی منڈیوں میں نقائص اس طرح سے ہیں کہ اگر ایک سال کسی فصل کی یا کسی اجناس کی، جنس کی کسی بھی قیمت پر میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اگلے سال کسان حضرات اس شے کو زیادہ مقدار میں کاشت کرتے ہیں۔ اب اس سال پھر محتاط ہو جاتی ہے تو پرائسز نیچے آ جاتی ہیں، تو ہماری جو زرعی منڈیاں ہیں اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام صورتحال جو ہے وہ زرعی اشیاء کی قیمتوں میں غیر یقینی سی پیدا کر دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں غلط باڑ اور غلط پیمانے، پرانے پیمانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو آڑھتی حضرات ہیں وہ بھی مزدوروں کی کسانوں کی اس قسم کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور منافع وہ اڑا لے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ناقص سماجی ڈھانچہ ہے ہمارے ہاں، جہالت عام ہے، پرانے رسوم و رواج میں، روایتوں میں جکڑا ہوا ہے ہمارا کسان، میلے ٹھیلوں کا، عرسوں کا شوقین ہے، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے والا ہے ہمارا کسان، یا اگر دیہی ماحول دیکھا جائے تو وہاں پر لوگ جو ہے عرسوں پر، میلوں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، فضول شادی بیاہوں پر، رسوم و رواج پر، تو اس طرح سے ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جھوٹا وقار برادری سسٹم ہے دیہات میں، تو جس کی وجہ سے تعلیم، علاج، ان پر خرچ نہیں کیا جاتا، دوسری باتوں پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر ذرائع ابلاغ کی، میڈیا یا ہماری جو نیٹ تک فیسلٹی ہے وہ ان تک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کسانوں میں اس صورتحال کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شہری لوگوں سے کتنا پیچھے ہیں، یعنی ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہے، تو وہ اپنی حالت کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، تو وہ یہ نہیں جان پاتے صحیح طریقے سے۔ تو نتیجے کے طور پر کسان خود بھی غریب رہتا ہے اور اپنی پیداوار میں بھی اضافہ نہیں کر پاتا۔ یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر پاکستان کی فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ ہر سال کم رہ جاتی ہے۔